بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم جلد ثانی کا سبق نمبر 35 صفحہ نمبر 315 باب وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأہل مصر، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ نیت کر لیں گے یا اللہ آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کو سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام صحابہ والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ جو سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا، پوری دنیا تک پہنچاؤں گا۔ یہ ہر آدمی کو ہر وقت ہر سبق سے پہلے ہمیں نیت کرنی چاہیے۔ باب وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بأہل مصر، کہ مصر والوں کو نبی علیہ السلام کی وصیت کے بیان میں یہ باب ہے۔ عن عبد الرحمن ابن شماسة المہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت ابا ذر رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون ارضا یذکر فیہا القیرات فاستوصوا بأہلها خیرا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها۔ قال فمر بربيعة وعبد الرحمن بن شرحبيل ابن حسن يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها۔ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب تم ایک ایسا علاقہ فتح کرو گے کہ جس میں قیرات کا رواج ہوگا۔ قیرات وزن کا ایک پیمانہ ہے، تو قیرات کا رواج ہوگا، تو تم اس علاقے والوں سے اچھا سلوک کرنا، اس علاقے والوں سے اچھا سلوک کرنا۔ فاستوصوا بأہلہا، کیونکہ ان لوگوں کا تم پر حق بھی ہے۔ فإن لهم ذمہ ورحمن، ذمہ بھی ہے، حق بھی ہے، اور رشتہ بھی ہے، رحمن رشتہ۔ اور جب تم وہاں دو آدمیوں کے درمیان ایک اینٹ جگہ کے لیے لڑتے دیکھو، جب تم دو آدمیوں کے درمیان ایک اینٹ جگہ کے بارے میں لڑائی کرتے دیکھو تو وہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ربیعہ اور عبد الرحمن بن شرحبیل ایک اینٹ کی جگہ کی خاطر لڑ رہے ہیں، تو پھر وہ اس جگہ سے نکل آئے۔ تو اس حدیث میں اہل مصر کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنے کا ذکر کیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ میرے بعد تمہاری ہی ذات دنیا کی رہبر رہنما ہوگی، لہذا تمام دنیا کے لوگ تمہارے پاس دین کا علم حاصل کرنے آئیں گے۔ القیرات، قیرات کہتے ہیں دینار کے 24ویں حصے کو۔ گویا یہ ایک سکے کا نام ہے جو اہل مصر استعمال کرتے ہیں، کرنسی ہے ان کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ بہلائی والا معاملہ کرنا۔ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمَةً، کہ ذمہ سے مراد یہ کہ اسماعیل ان میں سے تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان لوگوں میں سے تھی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسلام کا حق ہے کہ مسلمانوں کا خیال رکھا جائے، اور رحم سے مراد آپ علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ قبطیہ، یہ قبیلہ قبطیہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس رشتے کی وجہ سے مصر والوں سے مصر والے آپ علیہ السلام کے سسرال ہوئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں اہل مصر آپ علیہ السلام کے ننہال ہوئے، تو اس اعتبار سے یہ فرمایا۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيران فاذا افتتحوها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمة ورحما او قال ذمة وسهرا، سسرالی لکھتا سہرا۔ فاذا رأيت رجلين، جب تم دو آدمیوں کو دیکھو، یختصمان جھگڑ رہے ہوں گے، فیہا فی موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ کے بارے میں، اس فیہا فی المصر، تو فخرج منا قال فرأيت عبد الرحمن ابن شرحبیل ابن حسن واخاه ربیع یختصمان فی موضع لبنة فخرجت منها۔ وہی پہلے والی حدیث اور اس کا ترجمہ ہے، وہی مطلب ہے کہ اس میں بھی مصر والوں کی جو ہے فضیلت اور کرامت کہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی من و عن ثابت ہوئی۔ مصر کا علاقہ فتح ہوا، وہاں پر رائج الوقت سکہ قیرات تھا۔ حدیث کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تم ایسے حالات دیکھو کہ لوگ مال اور ملک کی خاطر آپس میں جو ہے مال ملک کی محبت میں لڑ رہے ہیں، تو وہاں نہ ٹھہرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ فتنہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ باب فضل آل عمان، آل عمان والوں کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔
عن ابی الوزاع جابر بن عمرو راسبی قال سمعت ابا بردہ رضی اللہ عنہ یقول بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا الى حي من احیاء العرب فسبوه فضربوه فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان اهل عمان اتيت ما سبوك ولا ضربوك، کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو عرب قبائل میں سے کسی ایک قبیلے کی طرف بھیجا، تو اس قبیلے والوں نے اس آدمی کو گالیاں دی، برا بھلا کہا اور اس کو مارا گالیاں دی اور اس کو مارا۔ تو وہ آدمی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر اور آپ علیہ السلام کے معاملے کی خبر دی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو عمان والوں کے پاس جاتا تو وہ تجھے نہ تو گالیاں دیتے اور نہ ہی تجھے مارتے۔ عمان والے ایسے اچھے لوگ ہیں۔ تو اس حدیث میں بحرین کے ایک شہر عمان کے لوگوں کی خوش خلقی، اچھے اخلاق کا ذکر، کہ ان لوگوں کے اخلاق بہترین ہیں، مہمان نواز ہیں۔ باب ذکر کذاب ثقیف و مبیرہا، کہ مبیرہا قبیلہ ثقیف کے کذاب اور اس کے مظالم کے ذکر کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو عن ابی نوفل قال رأيت عبد الله بن زبير رضي الله عنهما على عقبة المدينة قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وسولا للرحم، أما والله لا لامة أنت أشرها لامة خير لأمة، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير۔ ثم نفذ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فبلغ الحجاج موقف عبد الله رضي الله تعالى عنه وقوله فأرسل إليه فأنزل على جذعه فألقي في قبوره اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يصحبك بقرونك، قال فأبت وقال والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يصحبني بقروني، قال فقال أروني سبتية، فأخذنا عليه ثم انطلق يتوظف حتى دخل علي فقال كيف رأيتني صنعت بعدو الله، قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، فإما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه، أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا أخالك يا إخالك إلا إياه، فقال فقام عنها ولم يراجعها۔ یہ حضرت ابو نوفل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی ایک گھاٹی پر سولی لٹکتے ہوئے دیکھا۔ عقبۃ المدینہ، سولی پر لٹکے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریشی اور دوسرے لوگ بھی اس طرف سے گزرتے تھے، قریشی اور دوسرے لوگ بھی اس طرف سے گزرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے تو وہاں پر کھڑے ہو کر فرمایا اے خبیب تجھ پر
اے ابو خبیب تجھ پر سلامتی ہو، اے ابو خبیب تجھ پر سلامتی ہو، اے ابو خبیب تجھ پر سلامتی ہو۔ اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے یعنی خدمت سے پہلے ہی روکتا تھا، اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے پہلے ہی روکتا تھا، اللہ کی قسم میں آپ کو اس سے پہلے ہی روکتا تھا، میں اس سے پہلے ہی روکتا تھا۔ تو اللہ کی قسم میں آپ کو اللہ کی قسم میں آپ کو روزہ دار، شب زندہ دار یعنی رات بھر قیام کرنے والا، صلہ رحم کسی کو نہیں جانتا آپ کی طرح کا روزے دار۔ ما علم تو میں نہیں جانتا کسی کو، صوامن روزے دار، قوامن راتوں کو قیام کرنے والا، وصولن رحم صلہ رحمی کرنے والا آپ کی طرح کسی کو نہیں جانتا۔ اما واللہ لأمۃ انت اشرھا لأمۃ خیر، کہ اللہ کی قسم دشمن کی نظر میں آپ کا جو گروہ تھا، امہ گروہ، وہ بہت اچھا گروہ تھا۔ دشمن کی نظر میں آپ کا جو گروہ تھا وہ اچھا گروہ تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلے آئے، نفذ فبلغ الحجاج، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے آئے تو حجاج کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کھڑے ہونے اور جو کلام کرنے کی اطلاع پہنچی، تو حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی لاش اس گھاٹی سے اتروا کر یہود کے قبرستان میں پھینکوا دی۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف آدمی بھیج کر ان کو بلوایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کے پاس آنے سے انکار فرما دیا۔ فأعاد علیہ الرسول، تو پھر دوبارہ، رسول قاصد کو کہتے ہیں، حجاج نے دوبارہ بلوانے کے لیے بندہ بھیجا اور کہنے لگا کہ اللہ تأتینی، تو میرے پاس آئے گی یا میں تیرے پاس ایک ایسا بندہ بھیجوں کہ اگر تو آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تیری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا تیرے بالوں کو کھینچتا ہوا تجھے میرے پاس لے آئے گا۔ من یصحبک بقرونک، قالا، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انکار کر دیا۔ وقالت، اور انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، لا آتی کا، میں تیرے جیسے بدبخت کے پاس نہیں آؤں گی، حتی تبعث الیہ، یہاں تک کہ تو میری طرف بھیج ایسے آدمی کو جو مجھے میرے بالوں سے کھینچ کر تیرے پاس لے آئے، تو ایسے آدمی کو بھیج دے کھینچتا ہوا لائے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ فقال ارونی سبت طیہ، راوی کہتے ہیں کہ بالآخر حجاج کہنے لگا میری جوتیاں لاؤ، ارونی سب طیہ، کہ میری جوتیاں میرے پاس لاؤ۔ فاخذ نعلیہ، اس نے اپنی جوتیاں پکڑی، پھر چل پڑا، پھر وہ جوتیاں پہن کر اکڑتا ہوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تو نے دیکھا ہے کہ میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ کیف رأیت ان صنعت بعدو اللہ، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدبخت کہہ رہا ہے یہ۔ قالت رأیتک، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تو نے اس کی دنیا خراب کی ہے اور اس نے تیری آخرت خراب کر دی ہے۔ افسدت علیہ دنیاہ و افسد علیک آخرتک، اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بلغنی انک تقول لہ یبن ذات نطاقین، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تو نے عبداللہ یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تنزیہ انداز میں دو کمر بندوں والی کا بیٹا کہا ہے۔ نطاقہ کمر بند کو کہتے ہیں، دو کمر بند والی کے بیٹے، یہ کہا ہے تو نے۔ اللہ کی قسم میں دو کمر بند والی ہوں، اللہ کی قسم میں دو کمر بند والی ہوں۔ ایک کمر بند سے تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا ہجرت کے موقع پر باندھا تھا ان کا، اور دوسرا کمر بند وہی تھا جس کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے، جس سے عورت مستغنی نہیں ہوتی، یعنی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اے حجاج سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک جھوٹا کذاب اور ایک ظالم ہوگا، مبیرن، اور جھوٹا جو ہے وہ ہم نے اس کو دیکھ لیا، کذاب کو ہم نے دیکھ لیا، یعنی مختار بن ابی عبید ثقفی کی طرف اشارہ تھا، اس کو ہم نے دیکھ لیا، اور ظالم تیرے علاوہ میں کسی کو بھی نہیں سمجھتی۔ اما المبیر فلا اخالک الا ایاہ، میں تجھے ہی خیال کرتی ہوں کہ وہ ظالم تو ہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ حجاج یہ سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ جو نطاق ہے، فلاں جانے کے لیے مستعد ہوا، فلان جب کا نطاق، کپڑا کا ایک ٹکڑا جس کو عورتیں کمر پر باندھ لیتی ہیں، اس کا نطاق کہتے ہیں، جمع نطق ہے، جمع تثنیہ نطاقین ہے۔ تو لا اخالو یا اخالو، خیال کرنا، گمان کرنا، اس صیغے پر حمزہ پر کسرہ لا اخالو، اخالو اور فتح لا اخالو دونوں جائز ہیں، اور کسرہ کے ساتھ پڑھنا لا اخالو یہ زیادہ فصیح ہے۔ عقبۃ المدینہ، مدینہ کی گھاٹی سے مراد مکہ کی وہ گھاٹی ہے جو مکہ سے مدینہ جانے والے راستے پر ہے، اس سے مدینہ کی گھاٹی مراد نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ میں تھے۔ السلام علیکم یا ابا خبیب، ابو خبیب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، خبیب ان کا چونکہ بڑا بیٹا تھا۔ لقد کنت انہا کا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، لقد کنت انہا کا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید ان کا بیٹا جانشین بنا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ میں اپنی بیعت لینا شروع کر دی، چونکہ یہ صحابی رسول بھی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اس لیے بہت سے لوگ ان کی بیعت کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ یزید کے بعد مروان تخت نشین ہوا، پھر مروان کے بعد عبد الملک بن مروان حکمران بنا، تو عبد الملک نے حجاج کو لشکر دے کر مکہ بھیج دیا۔ حجاج نے مکہ میں ظلم کی تاریخ رقم کر دی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور سر مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ تو ان صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے رضی اللہ عنہما۔ آپ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت ان کی عمر 9 یا 10 سال کی تھی۔ ظالم حجاج بن یوسف جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، اس ظالم بدبخت کے ہاتھوں 72 ہجری میں شہید ہوئے۔ عدو اللہ، یہ حجاج نے یہ مشہور کیا ہوا تھا، یہ اللہ کے دشمن تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تردید کی کہ یہ تو تقوی اور پرہیزگاری والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو سلام بھی کیا اور حجاج کے سامنے بتا دیا کہ تیرے نزدیک یہ برے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ خیر والے ہیں۔ صوامن قوامن، مسلسل روزے رکھنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے تھے اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ تو ذن نطاقین دراصل حجاج نے تنزن کہا تھا، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنا فخر سمجھتی تھی کہ ہجرت کے موقع پر آپ علیہ السلام کی خدمت کی سعادت حاصل ہوئی، یہ کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں کہ نبی کی خدمت۔ اور کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی یا ثقیفی، اور ظالم سے مراد حجاج ہے جس نے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید کروائے۔ یہ دونوں یعنی مختار بن ابی عبید ثقفی اور جو حجاج ہے، یہ ایک ہی قبیلے کے دو بدبخت آدمی تھے۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے حق بات کہہ ڈالی تو کوئی جواب نہ بن سکا اور اٹھ کر دفع ہو گیا، چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ باب فضل فارس
یہ فارس والوں کی فضیلت کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول پاک علیہ السلام فرمایا اگر دین سریہ پر بھی ہوتا، سریہ پر بھی ہوتا تو پھر بھی فارس کا ایک آدمی اسے لے جاتا، یا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فارس کی اولاد میں سے کوئی آدمی اسے لے لیتا۔ یہ تناولہ، تناول لینا، من یادی شین لینا پکڑنا، یعنی لینا یا پکڑنا کے معنی میں ہے۔ کہا جاتا ہے تناولت بنا رکاب مکان، سواریوں نے ہم کو فلاں جگہ پہنچا دیا۔ بہرحال اس حدیث میں اہل فارس کی فضیلت بیان ہوئی کہ اہل فارس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقت برداشت کر لیتے ہیں۔ سریہ ایک بلند ترین ستارے کا نام ہے، بلندیوں پر ہے۔ اس ستارے کا نام ذکر کرنے سے مقصود یہ تھا کہ اگر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنا بھی لمبا سفر کرنا پڑے، اتنا سریہ ستارے کے بلندیوں تک سفر کرنا پڑتا تو بھی اہل فارس میں سے کوئی آدمی کر لیتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت علیہ سورۃ الجمعۃ فلما قرأ وآخرین منهم لما يلحق بهم قال من هؤلاء يا رسول الله فلم يراجعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا قال وفينا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان رضي الله تعالى عنه ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران آپ علیہ السلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، اور تو جب آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پاک ہے وہ ذات جس نے عرب اور دوسری قوموں کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجا، ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کوئی جواب نہیں دیا، راوی کہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آدمی نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، پھر پوچھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان سریہ ستارے پر بھی ہوتا تو بھی ان کی قوم میں سے کچھ لوگ وہاں تک بھی پہنچ جاتے۔ ان حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ ہیں جو تم میں موجود ہیں کہ حصول علم کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ اہل فرس کی سواری کے ماہر تھے، گھوڑے کی سواری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فارس سے ہیں، نیز بہت سے فقہاء اہل علم حضرات فارس سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس قابل مئۃ لا تجد فیہا راحلہ، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے بیان میں یہ باب ہے کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی طرح ہے۔ الناس کابل، لوگ اونٹ کی طرح ہے، ابل مئۃ، اونٹوں کی طرح کہ 100 میں مجھے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون الناس کابل مئۃ لا یجد الرجل فیہا راحلتان، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو 100 اونٹ کی طرح پاؤ گے کہ ان میں کوئی بھی سوار ہونے کے قابل اونٹ نہ پائے۔ ابل اونٹ مفرد کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا، اس کی جمع آبال ہے۔ راحلہ من الابل، سواری کے قابل اونٹ، سفر اور بوجھ اٹھانے کے لیے مضبوط اونٹ یا اونٹنی، اس کی جمع ہے رواحل، راحلہ کی جمع ہے رواحل۔ تو کابل مئۃ، اس سے مراد یہ کہ قریب قیامت
تقوی، پرہیزگاری، ایمان، عمل کے اعتبار سے اس قدر ضعف آ جائے گا کہ ایک بھی آدمی مذکورہ صفات کا حامل نہیں ملے گا۔ جیسے کہ جنگلی اونٹ کے اتنا بڑا ریوڑ لیکن کوئی سواری کے قابل نہیں ہوتا، کہ اگر پکڑ لیا جنگلی اونٹ کو تو بدکتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الفضائل کے آخر میں اس لیے ذکر فرماتے ہیں کہ قرن اول میں صحابہ رضی اللہ عنہم خیر سے بھرے ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد سے بعد زمانہ کی دوری کی وجہ سے خیر سے تنزلی آتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والا تقوی، پرہیزگاری اور توکل اور ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور ظاہری باطنی صفات نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حلال اور پاکیزہ رزق ہر ایک کو نصیب فرمائے، کہ جتنا رزق پاکیزہ ہوگا اتنا علم پاکیزہ ملے گا، تقوی، توکل، طہارت بھی پیدا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔